تو اگر اس کے سر سے لے کر خون تک سارے بالوں کا اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو کئی لاکھ بال نکلیں، بلکہ ممکن ہے کہ کروڑ پہنچ جائے، کروڑوں بال اس کے بدن پر ہے۔ تو فرمایا ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اس قربانی میں۔ صحابہ کو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہم لوگ جس جانور کی قربانی کرتے ہیں سب کے بدن پر تو بال نہیں ہوتا ہے، عرب کے بعض جانوروں میں اکثر جانوروں کے بدن پر خون ہوتا ہے، خون، جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کے بدن پر خون ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بال کا لفظ کہا ہے، خون کے بارے میں تو نہیں بتلایا۔ اس لیے ان کے ذہن میں سوال واقع آ گیا کہ ہم لوگ تو خون والے جانوروں کی بھی قربانی کرتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہوئی، اس لیے قالوا صحابہ نے پھر سوال کیا مصروف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بال کا حکم تو معلوم ہو گیا، لیکن اون والے جانور کا حکم کیا ہے؟ اون کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملی۔ لہٰذا اون کا مسئلہ بھی صاف ہو، اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملی۔ تو قربانی کا یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مثال سے سمجھانے کے بالوں کے ایک ایک بال کے عوض میں اللہ کے یہاں ایک مقبول ثواب اللہ کی طرف سے فرشتے بندوں کے نام اعمال میں لکھ دیتے۔ اس نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَكَ، یاد اس قربانی کرنے میں اپنے جی کو خوش کرو، خوش دلی سے قربانی کرو، دل ہارے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے قربانی نہ کرو، یہ عبادت ہے اور عبادت خوش دلی سے کرنی چاہیے، زور زبردستی سے اور رسم و رواج کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں قربانی کی فضیلت کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے جس کی تم قربانی کرتے ہو، یہ جانور انہ لیاتی یوم القیامہ، یہ جانور قیامت کے دن آئے گا، بقرونہا، اپنے سینوں کے ذریعے، واشعارہا، اور اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافہا، اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ یعنی یہ قربانی کا جانور اپنے سارے اعضاء سمیت اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اس شخص کی مغفرت اور بخشش کروانے کے لیے کہ جس نے اللہ کے نام پر ان کو قربان کیا تھا۔ وہ جانور خوش نصیب ہوتا ہے، وہ جانور اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے کہ جس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ جانور اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ما عمل آدمی عملا، کوئی آدمی کوئی عمل بہتر نہیں کر سکتا یوم النحر، قربانی کے لیے، احب الی اللہ، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ۔ یعنی قربانی کے دنوں میں، 3 دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں خون بہانے سے زیادہ، قربانی کرنے سے زیادہ بڑا کوئی عمل نہیں۔ کسی نفل عبادت کا ثواب، چاہے وہ نوافل ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، یا کوئی اور صدقہ خیرات ہو، کسی نفل عبادت کا ثواب قربانی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے غیروں کی طرف سے ایک اعتراض ہوا کہ قربانی کرنے کے بجائے ملک میں پھیلے ہوئے غریب بیوہ مسکین یتیموں کو اس قربانی کا پیسہ صدقہ کر دیا جائے، یا قربانی کے بدلے میں صدقہ کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت
کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حکمت کیا ہے۔ محض یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک نیک عمل ہے جو کر لیا گیا، نہیں، یہاں پر مقصود خون بہانا ہے جو صدقہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس قربانی کا حکم دیا تھا وہ گلے پر چھری چلا کر خون بہانے کا حکم تھا۔ اس لیے جب یہ نص موجود ہے، یہ شرائط موجود ہے کہ یہاں پر خون بہانا ہی اللہ کو پسند ہے اور اللہ خون بہانا ہی چاہتے ہیں، تو اپنے قیاس سے اور اپنی عقل سے یہ کہنا کہ قربانی نہ کر کے اس کا پیسہ غریب مسکین کو صدقہ کر دیا جائے، یہ شریعت میں اور دین میں تغیر اور تبدل ہے جس کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر جو صاحب وسعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کریں اور اس میں ذرہ برابر کی کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ اس ضمن میں ہمیں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر ضروری ہے۔ قربانی اس مسلمان مرد عورت بالغ، یہ الفاظ یاد رکھیں، اس مسلمان مرد و عورت بالغ پر فرض ہے کہ جو شریعت کی نظر میں صاحب وسعت ہے، صاحب حیثیت۔ قربانی کا نصاب، قربانی کی حیثیت اور زکوٰۃ کی حیثیت میں فرق ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ عام طور پر یہ کہا دیا جاتا ہے کہ بھائی قربانی وہ کرے گا جس پر زکوٰۃ ہو، جو صاحب نصاب ہو، لیکن ان دونوں میں ذرا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے واجب اور ضروری ہونے کے لیے دو بنیادی شرط ہے جو قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ زکوٰۃ اس وقت مال پر ضروری ہوگی جب نصاب پر سال گزر جائے۔ جو صاحب وسعت لوگ ہیں اور جتنے میں وہ صاحب نصاب بنتا ہے، مثلاً 50,000 میں، تو جب شروع میں اور اخیر میں اتنی ملکیت ان کے پاس موجود ہے اور سال گزر گیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے پیسوں پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر 9 تاریخ تک کوئی انسان غریب رہا اور صاحب حیثیت نہ ہو سکا، اور قربانی کے 10 تاریخ میں یا 11 تاریخ میں یا 12 تاریخ کے غروب سے پہلے اچانک اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، انکم آ جاتی ہے، کہیں سے بھی ہو، حلال طریقے سے، وراثت کے طریقے سے یا کسی اور حجیر کے طریقے سے، اگر مقدار نصاب کے وقت وہ مالک بن جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی ضروری ہو جاتی ہے، سال گزرنا ضروری نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، چاہے تو پیدائشی طور پر بڑھنے کی صلاحیت ہو یا اس کو بڑھانے کی شکلیں ہوں۔ پیدائشی طور پر بڑھنے کی صلاحیت جیسے سونا اور چاندی میں ہوتے ہیں، اور بڑھانے کی شکلیں جو مال تجارت، تو مال نامی کا ہونا یہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے، دوسرے اموال پر نہیں ہوتا۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے پیسے کا اور مال کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تجارت کا پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، نصاب کے بقدر ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک فرق اور سمجھیں، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے زکوٰۃ میں بھی اور قربانی میں بھی کہ انسان کی اصلی جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہو۔ قربانی میں جو اصلی ضرورت ہے اس سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے وہ تمام گھر کا سامان یا اس کے پاس موجود سامان جو ڈے بائی ڈے روزانہ استعمال میں آ رہا ہے یا سال میں کچھ دنوں میں استعمال میں آ رہا ہے، یہ تو اس کا استعمالی سامان ہے،
اور اس کی ضرورت کی چیز ہے، لہذا اس کی ملکیت کا وہ سامان یا وہ مکان یا وہ دکان یا وہ گھر جو اس کے استعمال کے نہیں ہے، اس میں وہ رہتے نہیں ہیں، اس کو وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کو شریعت نے اس کی ضرورت سے زائد سمجھا ہے، اور ان تمام چیزوں کی ملکیت پر اور پیسے پر اور قیمت پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 2 گھر بنایا، ایک گھر میں وہ خود رہتا ہے اور ایک گھر یوں ہی پڑا ہوا ہے، اگر کرائے پر ہے تب بھی، کرائے پر نہیں ہے یوں ہی خالی ہے تب بھی وہ جو دوسرا گھر ہے اس پورے گھر کی قیمت کو قربانی کے وجود میں شامل کر دیا جائے۔ لہذا وہ جو دوسرا خالی گھر پڑا ہوا ہے یا کرائے کا ہے یا یہی پڑا ہوا ہے گھر یا دکان، اس کی پوری قیمت لگائی جائے گی اور اس پر پھر کیا ہو جائے گا؟ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو سامان موجود ہوتا ہے، ظاہر ہے سارا سامان سال بھر میں استعمال نہیں ہوتا، بہت سارے سامان ہمارے الماریوں میں اور ہمارے گودریج میں اور بھی چیزوں میں اس طریقے سے محفوظ ہوتا ہے کہ سال ہر سال اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اور وہ سامان یہی پڑا رہتا ہے، چاہے وہ برتن ہو، چاہے فرنیچر کا سامان ہو یا کوئی اور سامان ہو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ گھریلو وہ تمام سامان جو انسان کے سال بھر استعمال میں نہیں آتا ہے، شریعت نے اس کو انسان کی ضرورت سے زائد شمار کیا ہے، لہذا اس شخص پر کو دیکھا جائے گا کہ اگر باقی سامانوں کی قیمت اور جو پیسے ان کے پاس ہے سب ملا کر نصاب کے بقدر ہو جائے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے۔ اب اس کو سوچ لینا چاہیے ہمارے پاس کون سا سامان ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں آتا، بہت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ میں زمین کو تو شمار نہیں کرتی، لیکن قربانی کے مسئلے میں زمین کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زمین کہ جتنی زمین کی پیداوار سے اس شخص کی فیملی کا اناج کا مسئلہ سال بھر کا حل ہو جاتا ہے۔ مثلاً 10 بیگھہ زمین ہے اور 5 بیگھے زمین کی پیداوار سے اس کا سال کا کام چل جاتا ہے اور 5 بیگھے کا یہ انکم کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو باقی 5 بیگھے آپ کے پاس ہیں یہ آپ کی اصلی ضرورت سے زائد ہے، لہذا باقی 5 بیگھے کی جو زمین ہے اس کی قیمت کو دیکھی جائے گی اور ظاہر قیمت تو بہت زیادہ ہو جائے گی، ایسے شخص پر قربانی واجب، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔